صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضارع را یازدہ صیغہ اس بات فعل مضارع معروف یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعال نفعل۔ عزیز طلبہ اکرام، مصنف علیہ الرحمٰن نے پیچھے بتایا تھے ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں، چونکہ اس میں تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کا صیغہ ایک سا ہے، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے مکرر صیغوں کو حذف کر دیا اور ایک صیغے کو ذکر کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ صیغہ دونوں کے لیے آتا ہے، تو اس اعتبار سے ماضی کے 13 صیغے ہو گئے۔ اب یاد رکھو، ماضی کے میں آپ کو علم الصیغہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ جو 14 صیغے آپ حضرات نے پڑھے ہیں ان کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں۔ ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل اسم ظاہر آگے آ سکتا ہے۔ اگر فاعل اسم ظاہر نہیں ہے تو ان کے اندر ضمیر نکل جائے گی۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ جیسے فعل، اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو جیسے فعل زید تو زید فاعل بن جائے گا، تو اب اس کے اندر ضمیر نہیں نکلے گی۔ فعل زید، زید نے کیا۔ اب فعلت ہند ہے نا، جو چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائبہ کا، فعلت ہند، اب ہندہ فاعل بن گئی اس کی، اب اس کے اندر ضمیر نہیں نکلے گی۔ اب ہم جب تنہا بولیں گے فعلا، اس نے کیا، اب اس کے اندر ضمیر نکلے گی، ہوا جو فاعل کی ہے، جس کو جائز الاستتار بھی کہا جاتا ہے کہ فاعل جائز الاستتار ہے نا، اور فعلت میں بھی ہیا نکل جائے گی جب اس کا فاعل ظاہر نہ ہو۔ تو باقی 12 صیغے جو ہیں ان کا فاعل جو ہوگا ہمیشہ ان کے ساتھ متصل ہوگا، ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہوگی 12 صیغوں میں۔ اب آنکھیں میچ کے کہہ دیں کہ 12 صیغے میں سے کوئی بھی صیغہ آ رہا ہے، ان 2 صیغوں کے علاوہ ان میں فاعل ضمیر متصل ہوگی، ملی ہوئی ہوگی اور بارز ہوگی، ظاہر ہوگی۔ دیکھیں آپ، فعلا اس میں ہوا ضمیر، فعلا اس میں الف ضمیر، ہما ضمیر نہ کہنا، یہ ضمیر منفصل ہے اور الف ضمیر جو ہے یہ متصل ہے، یہ فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو ہما پڑھی تھی اس میں فعلا میں، تو اصل میں وہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہمارے اساتذہ اکرام نے بچپن میں ہم کو بتایا تھا کہ بھائی یہ فعلا میں جو ضمیر ہے وہ ہما ضمیر ہے، تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور ضمیروں کو دیکھیں تو ہمارا ذہن ایک دم سے خلجان میں نہ پڑ جائے۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھانے کے لیے ہمارے اساتذہ اکرام نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا اس میں ہما ضمیر ہے۔ اصل میں ہما جو ضمیر ہے وہ منفصل کی ہے اور یہ الف جو ضمیر ہے یہ متصل ہے، اور میں نے قاعدہ آپ کے سامنے بتایا 12 صیغوں کے علاوہ جو یعنی 2 صیغوں کے علاوہ جو 12 صیغے ماضی کے ہوتے ہیں ان میں ضمیر فاعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر ہے نا۔ تو فعلا میں الف ضمیر، فعلو میں واو ضمیر، اور فعلت میں اس میں ہیا ضمیر ہے نا، اور فعلتا اس میں الف ضمیر۔ یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، جیسے فعلت میں تا ساکن تھی، اب فعلت تا ساکن ہے اس میں، فعلتا اب اس میں متحرک ہو گئی، چونکہ ساکن الف تا پہلے سے ساکن تھی، الف آ گیا 2 ساکن ہوئے، اس وجہ سے تا کو فتح دے دیا گیا، فعلتا تو الف ضمیر ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی واحد تثنیہ مذکر غائب کی بھی اور تثنیہ مؤنث غائب کی بھی الف ضمیر ہے، تو یہ صیغے سے پتہ چلے گا کہ صیغہ کون سا ہے، جون سا صیغہ ہے وہی ضمیر کہنی ہے۔ فعلت، فعلتا، فعلنا اس میں نون ضمیر، فعلتا اس میں تا ضمیر، فعلتا فعلتما اس میں تما ضمیر، انتما نہیں کہنا یہ منفصل کی ہے، اور یہ تما ضمیر یہ متصل ہے۔ فعلتما فعلتم اس میں تم ضمیر ہے، انتم نہ کہنا، انتم جو ضمیر ہے وہ منفصل کی ہے اور یہ تم ضمیر جو ہے متصل کی ہے۔ فعلتم، فعلتی اس میں تا ضمیر ہے، تی نہ کہنا اس کو بلکہ وہ تا کہنا جو حروف تہجی میں آپ نے پڑھا۔ فعلتی، فعلتما اس میں تما ضمیر ہے، انتما نہ کہنا۔ فعلتما، فعلتم اس میں تم ضمیر ہے۔ فعلتی، فعلتما، فعلتن اس میں تنہ ضمیر ہے، انتم نہ کہنا، اس میں تنہ ضمیر ہے۔ اور فعلتو، فعلنا اس میں تا ضمیر ہے، فعلنا اس میں نا ضمیر ہے۔ انا یا نحنو نہ کہنا۔ یقین ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح مصنف علیہ الرحمٰن نے مضارع کے صیغوں کو بیان فرمایا کہ مضارع کے صیغے جو ہیں اس گردان کے اعتبار سے، اس کتاب کے اعتبار سے، وہ مصنف علیہ الرحمٰن نے 11 صیغے بیان فرمائے۔ یاد رکھو، آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے ابھی تک تو 14 پڑھے تھے، اب یہاں 11 کیسے ہو گئے؟ تو میں نے کہا کہ مصنف علیہ الرحمٰن جو ہوتے ہیں اس کتاب کے اعتبار سے وہ مقررات صیغوں کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو
مضارع کی گردان آپ پڑھیں یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو، تو یہ 14 صیغے ہوئے جو میں نے میزان کے اعتبار سے پڑھے۔ تو دیکھیں یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلو، یہ صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا بھی ہے اور واحد مذکر حاضر کا بھی ہے۔ تو اب یہ تفعلو جو ہے 2 صیغوں کی قائم مقام ہوا، تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک صیغے کو ذکر کر دیا اور کہہ دیا جب 2 صیغوں کی قائم مقام ہے تو ہم مکرر کو ذکر نہیں کرتے۔ اب اسی طرح تثنیہ کا جو ہے یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی، یہ تفعلانی جو ہے 4 صیغوں کے مقابلے میں ہے، 4 یعنی 3 صیغوں کے مقابلے میں ہے تفعلانی۔ تفعلانی جو صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائبہ کا، غائبتین کا، تثنیہ مؤنث غائبتین کا، تو یہ 2-3 صیغوں کے مقابلے میں ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اس صیغے کو 2 کو حذف کر دیا اور ایک ہی صیغے کو ذکر کیا تاکہ وہ جو 2 حذف کیے ہیں اس ایک سے ہی پتہ چل جائے کہ بھائی تفعلانی جو ہے تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ جو تثنیہ مؤنث غائبتین کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ تینوں کے لیے آتا ہے، چاہے تثنیہ مذکر غائب ہو، تثنیہ مؤنث حاضر ہو یا تثنیہ مذکر حاضر ہو، سب کے لیے یہ تثنیہ کا صیغہ آتا ہے۔ لیکن یفعلو یفعلانی یا جو ہے وہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے آتی ہے بس، یا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مضارع کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں داخل کرتے ہیں۔ الف جو آتا ہے وہ واحد متکلم کے صیغے کے لیے آتا ہے، نون جمع متکلم کے لیے آتا ہے یا 4 صیغوں کے لیے غائب کے لیے آتی ہے، اور تا جو آتی ہے وہ 8 صیغوں کے لیے آتی ہے، 2 غائب کے لیے اور 6 صیغے جو ہیں وہ حاضر کے لیے جس میں تا داخل ہوتی ہے نا۔ تو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا تھا۔ اور پھر 7 جگہ نون اعرابی کو لاتے ہیں۔ نون اعرابی کیوں؟ کیونکہ وہ نون اعرابی اعراب کی جگہ آتا ہے، چونکہ اصل میں نون اعرابی یہ فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گردان کرنے لگیں یفعلو یفعلانی، اب جب نواصب اور جوازم سے فعل مضارع خالی ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، علامت رفع پر، جبکہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو۔ ورنہ تو اگر یوں عمومی اعتبار سے کہا جائے تو فعل مضارع افعال تمام مبنی ہے فعل مضارع کے علاوہ۔ تو فعل مضارع میں نون اعرابی جو 7 صیغوں میں آتا ہے وہ اعراب بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو نون اعرابی دلالت کر رہا ہے فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور 2 صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہیں، ان میں جب کہ نواصب اور جوازم داخل ہو جائیں تو کوئی کچھ عمل نہیں کرتا، ان صیغوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ مبنی ہے، اور مبنی کہتے ہی اس کو ہیں جو عوامل کے اختلاف سے نہ بدلے جس کا آخر۔ تو دیکھیں یفعلو، اب جس طرح میں نے مضارع کی گردان آپ کے سامنے کی اور جس طرح ماضی کی آپ کو اس کے ماضی کے افعال کے یعنی ماضی کے گردان ان کے صیغوں میں جو فاعل تھا اس کو بتایا کہ کون کون سی ضمیر کون کون سے صیغے میں فاعل بنے گی، اسی طرح مضارع میں بھی سن لیجیے آپ حضرات۔ یاد رکھو مضارع میں جو فاعل ہوتا ہے مضارع کے صیغوں میں 3 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے۔ واجب الاستتار کا کیا معنی کہ ہمیشہ پوشیدہ ہی ہوگی۔ وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ ایک تو افعلو، ایک نفعلو۔ افعلو میں انا ضمیر ہمیشہ واجب الاستتار ہوگی، ہمیشہ پوشیدہ ہوگی، اور نفعلو میں نحن ضمیر واجب الاستتار ہوگی، ہمیشہ پوشیدہ ہوگی، اور تفعلو جو صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے اس میں بھی انت ضمیر ہمیشہ واجب الاستتار ہوگی۔ ورنہ 2 صیغے ایسے ہیں جن میں جائز الاستتار ہے، ایک تو واحد مؤنث غائبہ کا جیسے تفعلو۔ تفعلو جو صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے اور واحد مؤنث غائبہ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اگر تفعلو بولیں گے اور اس سے مراد واحد مذکر حاضر ہوگا تو اس میں انت ضمیر ہمیشہ واجب الاستتار ہوگی، یعنی ہمیشہ پوشیدہ ہوگی، اس کا فاعل اس میں ظاہر آگے نہیں آ سکتا۔
اب اسی طرح جو یفعلو ہے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس میں ضمیر جائز الاستتار ہوگی، یعنی کبھی پوشیدہ ہوگی اور کبھی اس کا فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے اس میں بھی کبھی ضمیر پوشیدہ ہوگی اور کبھی اس کا فاعل ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ ورنہ تو ہر صیغے میں جو میں نے صیغے بتائے ان تمام صیغوں کے ساتھ، یعنی ان 5 صیغوں کو نکال کے، 2 صیغوں میں تو ضمیر جائز الاستتار ہوگی اور 3 صیغوں میں واجب الاستتار ہوگی، ان 5 صیغوں کو نکال کر جتنے بھی صیغے بچے 5 صیغوں کو نکال کر آپ لگا لیں، کتنا آپ کا میتھ تیز ہوگا اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو آپ 5 صیغوں کو نکال کر جتنے بھی صیغے بچے ان میں ضمیر فاعل کی ہمیشہ فعل کے ساتھ متصل ہوگی۔ تو یفعلو آپ دیکھ لیں اس میں کون کون سی ضمیر ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ مصنف علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ مضارع کے 11 صیغے آتے ہیں، ہے نا۔ اور دیکھیں نون اعرابی چونکہ اعراب کی جگہ آتا ہے فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے آپ گردان کریں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یفعلانی آیا دیکھیں آپ، اور یفعلونا میں نون اعرابی ہے، تو اب اس پر حروف جازم داخل کرتے ہیں، حرف جازم، جیسے لم یفعل، لم یفعلا، دیکھیں یہ اعراب کی جگہ آیا، اب لم داخل ہوا تو نون ختم، چونکہ فعل مضارع پہلا مرفوع تھا اب مجزوم ہو گیا، تو اسی وجہ سے نون اعرابی ختم ہو گیا۔ لم یفعل، لم یفعلو، یفعلونا سے بھی ختم ہو گیا، اور لم یفعل، لم یفعلنا، لم تفعلنا، لم یفعلنا، لم تفعلنا، یفعلنا، تفعلنا، ان میں کچھ عمل نہیں کرتا، چونکہ یہ دونوں صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مذکر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اور مبنی پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ اسی طرح لن حرف ناصب داخل کر دیں، لن یفعل، لن یفعلا، دیکھیں الف چونکہ یہ اس پر اعراب جو ہے وہ آنے کی قوت نہیں رکھتا تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا، تو ایسے ہی لن یفعلنا، لن یفعلنا، لن تفعلنا، لن یفعلنا، تفعلنا، لن یفعلنا، لن تفعلنا، تو جو صیغے مبنی ہیں ان پر کوئی عمل نہیں کرے گا، تو یہ نون اعرابی کہتے ہی اس کے ہیں کہ فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کرے۔ تو میں نے بتایا کہ 11 صیغے بیان کیے، تو جو صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا ہے تفعلو، اور وہی صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے تفعل، تو یہ 2 صیغے ہوئے، ہے نا۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے ایک صیغہ ذکر کیا اور کہہ دیا کہ یہ ایک صیغہ 2 صیغے کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح تفعلانی، یہ 3 صیغوں کے مقابلے میں ہوا، جب 3 صیغوں کے مقابلے میں ہوا تو مصنف علیہ الرحمہ نے ایک صیغے کو ذکر کر دیا، دیکھیں اس اعتبار سے 11 صیغے بیٹھے۔ مضارع یازدہ صیغہ، جو سب کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی تقریر میں بتا دیا، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ مضارع یازدہ صیغہ، مضارع کے 11 صیغے آتے ہیں۔ اس بات فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف یعنی فعل مضارع معروف مثبت کی گردان، یعنی اس میں فعل کی نسبت جو ہوگی فاعل کی طرف ہوگی، کرنے والے کی طرف ہوگی، جیسے یفعلو، یفعلو یا یفعلو، جیسے یفتحو یا یفعلو، جیسے ینصرو یا یفعلو، جیسے یضربو، تینوں حرکتوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلون، تفعلینا، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ تو دیکھیں تثنیہ کا صرف ایک صیغہ بیان فرمایا، جو مکرر صیغے تھے ان کو حذف کر دیا، جیسے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، 3 صیغے مذکر غائب کے، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، 3 صیغے مؤنث غائب کے، پہلا واحد تثنیہ جمع۔ اب جو تفعلو تھا اس کو ذکر نہیں کیا، تفعلانی اس کو بھی ذکر نہیں کیا، تفعلونا اس کو ذکر کر دیا، اب پھر تفعلینا اس کو ذکر کیا، اور پھر تفعلنا، پھر افعلو، نفعلو، تثنیہ کے صیغوں کو بھی حذف کر دیا، ہے نا، چونکہ ایک صیغہ 3 صیغوں کے قائم مقام ہے۔ اب خود فرما رہے مصنف علیہ الرحمہ، آپ خوب اچھی طریقے سے گردان کر سکتے ہیں تینوں حرکتوں کے ساتھ، عین کی 3 حرکتوں کے ساتھ گردان کریں اور اچھی طریقے سے یاد کریں۔ جتنی اچھی گردان یاد ہوگی اتنی جلدی صیغے کی پہچان کر لیں گے کہ یہ صیغہ اس باب سے ہے اور یہ صیغہ یہ ہے۔ بحرکات ثلاثہ عین، یعنی عین کی 3 حرکتوں کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ سے صیغے اولا برائے مذکر غائب است، پہلے 3 صیغے جو ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں، اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع۔ اس کو دوم سوم نہ پڑھنا، بلکہ دوم سوم یہ اردو میں بولتے ہیں،
فارسی میں جو بولتے ہیں دوم سوم بولتے ہیں. تو پہلا واحد ہے، دوسرا تثنیہ ہے، تیسرا جمع ہے. بعد ازاں سے سیغے مؤنث غائب است. اس کے بعد سے سیغے یعنی 3 سیغے مؤنث غائب کے ہیں. بہمو وضع اسی وضع پر یعنی اسی طریقے پر، پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. مگر دراں تفعل، جو بات میں نے بتائی تھی وہی مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں. مگر دراں تفعل، مگر اس میں تفعل میں یعنی ان 3 سیغوں میں جو تفعل ہے واحد مؤنث غائبہ کا، برائے واحد مذکر حاضر نہیں زائد، وہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. تو واحد مذکر حاضر کے لیے بھی تفعل آتا ہے واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ جو ہے. بس بجائے 2 صیغہ است، بس وہ ایک صیغہ 2 صیغوں کی جگہ پر ہوا. بجائے مانے 2 صیغوں کی جگہ پر ہوا. اب بتا رہے ہیں تفعلانی، جیسے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی. جو یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائبتین کا ہے نا، تفعلانی. تو بتا رہے ہیں یہ کس کس کے لیے ہے؟ برائے تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، وہ مؤنث حاضر نیز آیت اور مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. بس بجائے سے صیغہ است، بس یہ 3 صیغے کی جگہ ہوا. تو اب دیکھیں آپ، جب 3 صیغے کی جگہ ہوا تو اب بچے 11. 14 میں سے 3 نکال دیے تو 11 بچے. ایک تفعلو جو 2 صیغوں کے قائم مقام تھا، اور ایک تفعلانی جو 3 صیغوں کے قائم مقام ہے. تو دو کو اسی میں منحصر کر دیا ایک ہی صیغے میں. تو اب یہ 11 صیغے بچے. اسی اعتبار سے مقرر صیغے کو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر نہیں کیا. اور پھر فرما رہے ہیں اور سن لو گردان کے کچھ صیغے، تاکہ تمہیں اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ تم بھول گئے ہوگے، تم نے اولا میں پڑھا ہوگا، چونکہ تم کافی عقل مند اور کافی محنتی طلبہ ہو. تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں جو محنتی ہیں ان کے لیے اور اچھی بات ہے، ان کو اچھی طریقے سے پہچان ہو جائے گی. اور جو مطلب سست ہیں، تساہل و تکاہل میں مستغرق رہتے ہیں، ان کے لیے مصنف علیہ الرحمہ اور ابھار رہے ہیں. لو اب ہم اور تم کو بتا رہے ہیں کہ تم اچھی طریقے سے صیغے کی پہچان کر لو. تفعلون، آپ جانتے ہیں کون سا صیغہ ہے، بتا رہے ہیں خود مصنف علیہ الرحمہ. صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. اور تفعلینا واحد مؤنث حاضر، صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے. اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر، اور تفعلنا کیا ہے؟ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اور افعلو واحد متکلم ہے نا، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اگر کہے میں نے کیا مذکر تو کہے گا افعلو، مؤنث کہے میں نے کیا تو وہ بھی کہے گی افعلو. اور واحد متکلم ہے نا، واحد متکلم یعنی کلام کرنے والا، واحد متکلم کلام کرنے والا. اور نفعلو تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم مع الغیر، اور نفعلو تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے. یعنی نفعلو جو ہے وہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر اور جمع مؤنث یہ سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے نفعلو کا، ہے نا. اب متکلم مع الغیر، مثال کے طور پر میں کلام کرنے والا ہوں اور ہم نے بہت ساروں نے قتل کیا، لیکن سب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے قتل کیا. تو اب فی الحال تو جو قتل میں شریک تھے وہ تو نہیں ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں دوسرے جس سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، ہم 2 ہیں. تو اس کا مطلب یہ سب شامل ہے کہ قتل نہ ہم نے قتل کیا، یعنی ہم متکلم ہیں اور متکلم کے علاوہ جو اور ہیں وہ اور بھی شریک تھے قتل کرنے میں. تو یہ ہوئے متکلم مع الغیر، یعنی ایک تو ہم تکلم کر رہے ہیں آپ سے اور ہمارے ساتھ ہیں جو متکلم ہیں، یعنی تکلم مع الغیر، یعنی متکلم کے ساتھ اور بھی ہیں جو اس کے علاوہ ہے. تو اس لحاظ سے اس کو متکلم مع الغیر کہتے ہیں. اب دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ اس کی بھی گردان بیان فرما رہے ہیں. اس بات کے لیے مضارع مجہول یفعلو عین کے فتح کے ساتھ ہی آتا ہے. پیچھے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول جو آتا ہے مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے. گردان بالکل اسی طرح ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلون، تفعلینا، تفعلنا، افعلوا، نفعلوا. نفی مضارع معروف یاد رکھو، ابھی بتایا تھا پیچھے مصنف علیہ الرحمٰ نے کہ ما اور لا یہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن ما کا استعمال جو ہے ماضی کے ساتھ بکثرت ہے، اور لا کا استعمال جو ہے مضارع کے ساتھ کثرت ہے نا، بکثرت سے ہے. لیکن ما میں جو ہوتا ہے وہ حال کی نفی ہوتی ہے، لیکن لا جو ہے وہ مضارع کے ساتھ عمومیت کے لیے آتا ہے، یعنی حال و استقبال دونوں کی نفی کرتا ہے. اور بھی بہت سارا فرق ہے اس میں، لیکن آپ جب بھی استعمال کریں تو لا کو مضارع کے ساتھ استعمال کریں نفی کے لیے، اور ما کو فعل ماضی کے ساتھ استعمال کریں. مصنف علیہ الرحمہ خود بیان فرما رہے ہیں اس کی گردان. ایک صیغہ بیان فرمائیں گے جس سے کہ آپ کو خود گردان کرنی ہوگی، جیسے لا یفعل.
اب اسی طرح آپ گردان کر لیں لا یفعلو، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلان، لا یفعلنا، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل. اسی طرح اب ما سے کر لیں ما یفعلو، ما یفعلانی الخ آخر تک. مصنف علیہ الرحمہ الخ کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ کیا ہے، مخفف ہے الی آخر ہی سے، الی آخر، یعنی ایک صیغہ بیان فرما دیا، اس صیغے کی جو گردان ہے اس کو آخر تک آپ کر لیں. اب نفی مضارع مجہول، نفی مضارع مجہول کی گردان بھی کر رہے ہیں جیسے لا یفعلو، تو اس کو بھی آپ آخر تک اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اب ما یا ما یفعلو یہ بھی مضارع کی مجہول کی اور ما کے ساتھ جس میں نفی کا معنی پیدا ہوا. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.